الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقہ، اس کے لفظی معنی سمجھنے کے ہیں، لیکن فقہ ایک باقاعدہ مدون علم کا نام ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں احکام اخذ کیے گئے ہیں اور انہیں مدون کیا گیا ہے۔ اہل سنت کے ہاں جو احکام کی سورسز ہیں وہ چار ہیں: قرآن مجید سب سے پہلی سورس ہے، اور سنت رسول دوسری سورس ہے، اجماع امت، عین کے ساتھ اجماع یعنی کنسنسس آف دی امہ، یہ تیسری سورس ہے، اور اس کے بعد قیاس ہے۔ قیاس، قاف دو نقطوں والا، سین، قیاس، یہ چار سورسز ہیں احکام کی اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں جو اجماع امت کی جو سورس ہے، اس کو ہماری جو مدون فقہ ہیں وہ تو مانتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں اہل سنت میں سے اہل حدیث حضرات جو ہے وہ اس سورس کو نہیں مانتے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ہم اہل حدیث حضرات سے مراد سلفی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سلفی جو ہیں وہ شافعی نہیں ہیں، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اصول ہیں ان کے امام شافعی کے ملتے ہیں آپس میں کافی حد تک، لیکن 100% نہیں ملتے۔ سب سے بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ جو سلفی یا اہل حدیث حضرات ہیں یہ اجماع امت کے قائل نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی سورس ہے احکام کی، یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جانے کے قائل ہیں اور اس اوریجنلٹی کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک معاملہ ہے کہ جو گریجولی نیچے آیا ہے، یعنی یہ چار سورسز جو ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے جو چاروں فقہ ہیں ان کے نزدیک اتھینٹک ہیں۔ تو سب سے پہلے اہل حدیث حضرات نے اس میں سے جو اجماع امت کی سورس تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ پہلے سمجھ لیں بلکہ اجماع امت کیا چیز ہے۔ قرآن، سنت اور قیاس تو واضح ہیں۔ اجماع امت کا مطلب ہے امت کا کنسنسس۔ مراد اس سے یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے دوران جب امت ایک وحدت تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ یونانیمس نہیں رہی، اگرچہ وہ خلیفہ راشد ہیں لیکن آپ کا دور جو ہے وہ خلافت راشدہ کا دور نہیں ہے، ان دا سینس کہ امت متحد نہیں رہی۔ پیرلل خلافتیں چلتی رہیں، حضرت علی کی خلافت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت چلتی رہی۔ لیکن اس سے پہلے جب امت ایک وحدت تھی، اس میں امت نے جو فیصلے کیے اجتماعی طور پر اور ان فیصلوں کو مانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ دین میں حجت سمجھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع امت۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی شخص طلاق دیتا تھا، ایک سے زائد طلاقیں دیتا تھا، تو آپ اس سے پوچھ لیتے کہ بھئی تمہاری مراد کیا تھی؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اوپر سے وہی بھی آ جاتی تھی، تو آپ اس سے پوچھتے تھے، اور آپ نے دونوں طرح سے حکم لگایا ہے، ایک کا حکم بھی لگایا ہے اور 3 کا حکم بھی لگایا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ شورا میں جا کے ریز کیا کہ مسلمانوں نے عورتوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا اس کے ذریعے سے۔ وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ میری مراد ایک تھی۔ اب چونکہ ہمارے سامنے اب جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، لہذا دین جو ہے مذاق بن رہا ہے، تو شورا میں لے کے گئے، اور شورا میں بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا
کہ ہاں اب جو 3 طلاقیں دے گا وہ 3 ہی شمار ہوں. لہذا یہ جو ہمارے چاروں ائمہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہاں تک کہ امام بخاری بھی وہ طلاق ثلاثہ کے ثلاثہ ہی کے قائل ہیں کہ کوئی شخص 3 طلاقیں اگر بیک وقت دے گا تو 3 ہی شمار ہوں. اس میں پہلے شخصیت جنہوں نے اس بات سے اختلاف کیا وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا ویسے ہی ہونا چاہیے. اب اسی پر جو ہے یہ اہل حدیث حضرات جو ہیں، سلفی حضرات جو ہیں، وہ بھی اسی پر لگاتے ہیں کہ وہ 3 طلاق ہوئے. کہتے ہیں ورنہ اس پر امت میں بحیثیت مجموعی کنسنسس ہے کہ امام یہ چاروں ائمہ فقہ اور حدیث کے سب سے بڑے امام، امام بخاری رحمہم اللہ، یہ سب کے سب جو ہیں وہ طلاق ثلاثہ کے قائل ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. لیکن امام ابن تیمیہ نے نہیں مانا، اور پھر اب آج ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی اس کو نہیں مانتے. ورنہ امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں اور امام بخاری ہوں رحمہم اللہ، یہ سب کے سب اس کے قائل ہیں. سمجھ میں آ گئے کہ اجماع امت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب امت مجتمع تھی اس میں جو فیصلے ہوئے، اور زیادہ تر فیصلے جو ہیں وہ حضرت عمر کے دور میں ہوئے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام سے پہلے بادشاہت ہی تھی، خلافت کا کوئی تصور نہیں تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ قرار دیا کہ بادشاہی اللہ کی ہے، سورینٹی بلانگس ٹو اللہ. میں کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی تنفیذ کے لیے یہاں موجود ہوں. اور جو باقی بعد میں خلفاء تشریف لائے ان کا بھی موقف یہی رہا. لیکن عملی طور پر کیا تھا کہ خلیفہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو بھی انٹرپریٹیشن وہ کر رہا ہوتا تھا وہ قابل قبول ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوع انسانی پر، امت مسلمہ پر اور نوع انسانی پر جو بڑے بڑے احسان فرمائے ہیں وہ ان میچڈ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے پہلی مرتبہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور نوع انسانی کو دیا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے بنیادی ضروریات کو انڈر رائٹ کرے. اسی طرح اسٹیٹ کا تصور یہ حضرت عمر نے دیا کہ اپنی حیثیت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 پہ کنٹین کر لیا کہ امیر المومنین جو ہے وہ انتظامیہ کا ہیڈ ہے. قاضی کا عہدہ پہلی دفعہ بنایا، اس کا مطلب کیا تھا کہ جوڈیشری سیپریٹ ہو گئی، اور اس قاضی نے خود حضرت عمر کو بھی سمن کر لیا. اور ایک مجلس شورا بنائی کہ تمام اہم ایشوز جو تھے وہ حضرت عمر اس میں لے کے جاتے تھے، وہاں بحث و تمہیز ہوتی تھی اور پھر فیصلے ہوتے تھے. اس طرح کیا ہوا؟ مقننہ علیحدہ ہو گئی کہ فیصلے حضرت عمر نہیں کریں گے، مجلس شورا کرے گی، تو مقننہ علیحدہ ہو گئی. تو یہ بھی امت پر بہت بڑا اور نوع انسانی پر بلکہ بہت بڑا احسان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب شورا میں یہ سارے فیصلے ہوتے تھے. اسی طرح ایک فیصلہ جو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا کہ جہاد کے نتیجے میں، قتال کے نتیجے میں جب فتح ہوتے تھے علاقے تو وہ ساری کی ساری پراپرٹی جو تھی وہ تقسیم کی جاتی تھی مجاہدین. جب عراق اور شام کے موسٹ فرٹائل علاقے فتح ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایشو لے کر مجلس شورا میں گئے کہ قرآن مجید میں سورہ حشر میں فرمایا گیا لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش کرتی رہ جائے. تو حضرت عمر نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ یہ مٹھی بھر مجاہدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، تو اگر ہم یہ زمینیں ان کو الاٹ کر دیں گے تو ہم دنیا میں ورسٹ فیوڈلزم جو ہے وہ رائج کریں گے، جاگیرداری نظام. لہذا لے کر گئے. کئی دن تک بحث ہوتی رہی، ایک دم سے قبول نہیں کیا صحابہ کرام نے، کئی دن تک بحث ہوتی رہی. فائنلی حضرت عمر نے قائل کیا صحابہ کرام کو، ٹاپ کے صحابہ تھے بڑے بڑے، ان سب کو قائل کیا کہ ہاں واقعی یہ دین کی منشا کے خلاف ہے. اگرچہ ایک حکم ادھر ہے ایک حکم ادھر ہے، لیکن اگر اس حکم پر ہم عمل کرتے ہیں پھر لہذا یہ طے ہو گیا کہ جو خراجی زمینیں
یعنی جو علاقے فتح ہوں گے تو ان کی جو زمینیں ہیں، باقی جو سامان ہے وہ سارا کا سارا مجاہدین میں تقسیم ہوگا، لیکن زمینیں جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوں گی، بلکہ وہ عشری زمینیں نہیں، خراجی زمینیں کہلائیں گی، اور وہ جو ان کے پرانے کاشتکار ہیں وہی ٹیننٹس کی حیثیت سے کام کریں گے، اور اس کا خراج جو ہے آدھی جو ہے اس کی بٹائی جو ہے وہ اسلامی ریاست کے بیت المال میں آئے گی، کسی شخص کے پراپرٹی میں نہیں جائے گی۔ یہ ہے جسے اجماع امت کہا جاتا ہے، امت کا کنسنسس۔ دین میں یہ حجت ہے۔ یہ چاروں جو ہمارے ائمہ ہیں وہ اسی کے قائل ہیں کہ اجماع امت جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ اچھا، فقہ ہے کیا چیز؟ اس کی بڑی خوبصورت تعریف جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی اصل اہمیت کیا ہے۔ وہ تعریف ہے علم و معرفت نفسی وما لہا وما علیہا، نفس انسانی کی وہ معرفت کہ نفس انسانی کو پہچاننا اور یہ معلوم کرنا کہ اس کو کتنا الاؤنس ملنا چاہیے اور اس پر کتنی پابندی لگنی چاہیے۔ یعنی دو چیزیں اس میں ہیں جن کو بنیادی طور پر سمجھنا ہے۔ فرض، وہ چیز کہ جو لازم ہے اگر ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، یہ طے کرنا۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں ایک چیز سے منع کیا گیا ہے یا ایک حکم دیا گیا ہے، مثلا جمعے کی نماز کے بارے میں ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اصل میں یہ کیا تھا کہ یہودیوں پر جو ہفتے کا دن لازم تھا وہ کیا تھا کہ صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ اب مسلمانوں کو اصل میں یہ کیا ہے، اجازت دی گئی ہے کہ جمعے کی نماز ہو جائے تو یو آر الاؤڈ ٹو گو فار یور بزنس، کیونکہ کہا گیا تھا جب اذان ہو جائے تو چھوڑ دو کاروبار اور حاضر ہو جاؤ مسجد میں۔ اب امت کا تقریباً اس پر کنسنسس ہے، مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ حکم التخییر ہے، چوائس دیا گیا ہے کہ اب تم کاروبار کر سکتے ہو، لیکن بظاہر الفاظ کیا ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ، لیکن بالفعل کیا ہے، آپ کا لازم تو نہیں ہے کہ آپ جمعے کے بعد کاروبار شروع کریں اور دکان کھولیں اور دفتر میں جائیں۔ یہ کیا ہے، یہ میں اور آپ جو چار لفظ دین کے پڑھے ہوں، ہلدی کی گانٹھ مل جائے تو اپنے آپ کو پنساری سمجھ بیٹھے تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ ایسی الٹی سیدھی حماقتیں کرے گا۔ تو وہ علماء اہل علم کے جو دین کی پوری، ایک تو معلومات ان کی پوری تھی قرآن مجید کی، احادیث کی، اور صحابہ کرام کے اقوال سب کچھ ان کے پاس ہو میکسیمم، اور مزید برآں ان کے اندر تقوی اور دینداری بھی ہو، تو انہوں نے یہ چیزیں بیٹھ کر طے کی۔ ایک طرف تو یہ کہا کہ یہ تو فرض ہے، ضروری ہے کرنا ورنہ گناہ گار ہوگے، اور دوسری طرف کیا کہا کہ تمہیں اتنی رعایت ہے، لیکن اگر اس سے آگے جاؤ گے تو پھر حرام شروع ہو جائے گا، حرام میں نہیں جانا۔ اب یہ طے کرنا کہ یہ حلال و حرام کی وہ لائن کون سی ہے، یہ ہے کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ فقہا نے طے کیا۔ ٹھیک ہے، اس میں پھر خاص طور پر مزید احسان کیا احناف نے، امام حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے۔ باقی جو ہماری تینوں فقہ ہیں یہ اصل میں ون مین شو ہیں، کہ بہت بڑے عالم تھے امام شافعی، بہت بڑے عالم تھے امام مالک، بہت بڑے عالم تھے امام احمد بن حنبل، محدثین تھے یہ سارے کے سارے، اور انہوں نے بہرحال بہت محنت کی اور بہرحال ایک بنا بنایا کوڈ جو ہے وہ ہمیں دے دیا۔ لیکن احناف کے ہاں یہ چیز جو ہے وہ اور زیادہ ڈیولپ ہوئی دو پہلوؤں سے۔ ایک تو یہ کہ مسلک حنفی جو ہے یہ ون مین شو نہیں ہے، امام حنیفہ اور ان کے دو تین شاگرد وہ بیٹھتے تھے اور کوئی مسئلہ لیتے تھے، پہلے اسے جمع کرتے تھے، اچھا قرآن مجید میں بتاؤ اس کا کہاں کہاں ذکر ہے۔ اب قرآن مجید میں ذکر ڈھونڈنا آسان تو نہیں ہے،
اس لیے کہ قرآن مجید میں کوئی چیپٹر نہیں، کوئی فہرست نہیں، تو پہلے اس کو طے کرتے تھے قرآن مجید میں بھلا اس کا کہاں کہاں ذکر ہے، وہ سارا اس کو چارٹ کر لیا. پھر احادیث میں کہاں کہاں اس بات کا ذکر ہے، اس لیے احادیث میں بھی کوئی چیپٹرز نہیں ہے. بہت مشکل کام. اور جب ایک آدمی ہے تو ایک آدمی اس کی رائے جو ہے وہ براڈ نہیں ہوتی کبھی بھی، کتنا بھی عالم کیوں نہ ہو. جب 3-4 آدمی مشورہ کرنے کے بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے ان پٹ ملتا ہے. آپ اپنی جماعتی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ناظم یا امیر اتھارٹیٹیو فیصلے کرتا ہے تو اس سے بہت سی چیزیں جو مٹ ہو جاتی ہیں، اور جو مشورے سے کرتا ہے تو بہت سے پہلو جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. اکٹھا ہوتا تھا. اس کے بعد پھر کہتے تھے کہ اچھا فرض کی لائن کون سی ہے؟ ضروری تو ہے، ضروری کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا امام حنیفہ نے، ایک فرض ایک واجب. اس میں بھی ایک باریک سا فرق کیا کہ فرض کون سا ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے، جس کا کرنا بھی ضروری ہو اور اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جائے. جبکہ واجب جو ہے وہ کرنا تو ضروری ہے لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. نمبر 2، فرض وہ ہے کہ جس کو چھوڑنے والا لائبل ٹو پنشمنٹ ہے. مثلا نماز فرض ہے تو نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے اور نماز چھوڑنے والا لائبل ٹو پنشمنٹ ہے. جبکہ واجب کے سلسلے میں تعزیر ہو سکتی ہے واجب کے چھوڑنے پر، لیکن حد کوئی نہیں ہے، اور واجب کا انکار کرنے والا کافر بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ باریکی کیسے پیدا ہوئی؟ باہمی ڈسکشن سے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اتنی اوپن ڈسکشن ہوتی تھی کہ حالانکہ جو پرانا میتھڈ آف ایجوکیشن ہے اس میں استاد کا بے حد احترام ہوتا تھا. آپ مدارس میں چلے جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ مدارس میں جس طرح ہم کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر استاد سے بحث کر لیتے ہیں، شاگرد جو ہے مدرسے میں بحث نہیں کر سکتا. یہ جو تھے حضرات یہ باقاعدہ بحث کرتے تھے اور اختلاف کرتے تھے اخیر تک. مسلک حنفی جو ہے اگر آپ اس میں کوئی ہائر کتابیں دیکھیں تو اس میں آپ کو ہوگا کہ یہ فلاں جو ہے یہ صاحبین کی رائے ہے، یہ طرفین کی رائے ہے، یہ شیخین کی رائے ہے. مطلب کیا ہے اس کا کہ جس معاملے میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف متفق ہوں تو کہتے تھے کہ یہ شیخین کی رائے ہے، دونوں بڑوں کی. اور اگر دونوں چھوٹے متفق ہوں شاگرد تو کہتے یہ صاحبین کی رائے ہے. اور اگر امام صاحب اور امام محمد جو چھوٹے شاگرد ہیں ان کی رائے اسے کہتے طرفین کی رائے ہے، یعنی اس سائڈ پر اور اس سائڈ پر، درمیان میں قاضی ابو یوسف رہ گئے. تو یہ اصطلاحات ہیں باقاعدہ. اچھا پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. اس کے بعد پھر مسلک حنفی میں ایک اور پینل بیٹھا جس کو اصحاب الترجیح کہتے ہیں. اصحاب الترجیح کیا تھے کہ انہوں نے یہ ساری آراء کنسیڈر کی اور پھر یہ فیصلہ کیا ایک پورے بورڈ نے کہ ان میں سے زیادہ پریکٹیکل کون سی رائے ہے. اس سے اور زیادہ نکل گئی بات کہ کسی ایک شخص کی رائے نہیں بلکہ ایک پورا پھر بورڈ بیٹھا، انہوں نے بحث تمیز کی اور فیصلہ کیا کہ اس معاملے میں قاضی ابو یوسف کی رائے جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. امام صاحب کی بھی رائے اپنی جگہ پر، ابو محمد کی رائے بھی اپنی جگہ پر. کسی نے موقع پر انہوں نے کہا کہ یہاں امام محمد کی رائے زیادہ مطابق واقعہ ہے اور پریکٹیکیبل ہے، لہذا اس کو اختیار کیا. یہ تو یہ اصحاب ترجیح کہلاتے ہیں. اس کے بعد پھر آتے ہیں یعنی مفتیان کرام اور پھر عام علماء کرام جو ہیں، پھر وہ اس کے بعد آتے ہیں. یعنی 5-6 کیٹیگریز جو ہیں وہ فقہا کی وہ احناف کے یہاں پائی جاتی ہیں. اب یہاں پر کیا یعنی پہلا تو انہوں نے یہ کیا کہ فرض ڈیسائیڈ کیا، واجب ڈیسائیڈ کیا، اور پھر ساتھ 2 کیٹیگریز اور بھی ڈیسائیڈ کی. یعنی آپ نے کبھی اہل حدیث حضرات کے پاس سنا ہو تو وہاں فرض اور واجب کو وہ ایک ہی سمجھتے ہیں، اور باقی سب کے سب ان کے نزدیک نوافل ہیں. یعنی سنت موقدہ غیر موقدہ یہ تقسیم ان کے یہاں نہیں ہے. یہ تقسیم بھی صرف احناف کی تقسیم ہے کہ وہ چیزیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل تھے یا جن کی آپ نے ترغیب دلائی، جن کا آپ نے حکم دیا، ان کو فردر انہوں نے پھر ان کی ریلیٹیو امپورٹنس اسیس کی کہ یہ جو ہے یہ اگرچہ فرض و واجب تو نہیں ہے لیکن اس سنت کو کرنا جو ہے وہ تقریباً ضروری ہے، وہ سنت موقدہ ہے. یعنی تاکید کی گئی سنت، ری ایمفیسائزڈ سنت جو ہے وہ کیا ہے، وہ سنت موقدہ ہے. اس کے بعد پھر سنت غیر موقدہ اور پھر مستحبات کا ایک دائرہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی ہیں، اور پھر اس کے نیچے کیا ہے
مباحات کا دائرہ ہے کہ یہ جائز ہے. مستحب کے معنی پسندیدہ اور جائز کے معنی مباح کے معنی جائز. تو اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے دیکھیں علم و معرفت نفس سے نفس انسانی کو پہچاننا اور یہ طے کرنا کہ اس کو کتنا الاؤنس ملنا چاہیے، ما لہا وما علیہا، اور اس پر کتنی پابندی لگنی چاہیے. تو یہ ہے علم فقہ. پھر احناف کے یہ جو تینوں بزرگ تھے، کبھی کبھی ان میں چوتھے امام ظفر بھی بیٹھتے تھے، انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، یعنی پہلے تو یہ طے کیا کہ یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے کرنا، لیکن کیونکہ اس میں تھوڑا سا شک ہے لہٰذا اس کو فرض کا درجہ نہیں دی جا سکتا کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے. اتنی باریکی. پھر آگے دیکھا کہ یہ سنت موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے. دوسرا پھر انہوں نے ایک اور کام بڑا زبردست کیا، کمال کا کام ہے وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز سوچی. اچھا اگر یہ ہو جائے تو کیا حکم ہوگا، اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا، اگر یہ ہو جائے تو یہ کیا حکم ہوگا. یعنی کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے کہ ایک دفعہ ہمارا تنظیم کا سالانہ اجتماع تھا. ہمارے حکیم صاحب جو ہیں بڑے پریشان ہو کر میرے پاس آئے کہ سنیں جی اتھے فتاوی عالمگیری چ لکھیا ہے کہ اگر پخانہ لگا ہوئے چھری نو انہوں تھوکنا صاف کر کے تے کھان پین واسطے استعمال کیا جا سکتا. تو میں نے حکیم صاحب سے کہا، میں نے کہا جی تھوکنا لینک صاف کر لیندے ہوندے ہو؟ تو ہنسنے لگے. انہوں نے کہا جی ایڈی دوروں کہتے ہیں مجھے کہ ایڈی دوروں آئی دا تان کو گل پوچھا تو ہنس کے ٹال دیں. اور مزید سوچا تو ہم اسی تھوک سے یہ قرآن مجید کے ورک نہیں اٹھ لیتے. اب یہ باریکی، ایک ہے کسی پر تھوکنا، ایک ہے یہ مسئلہ کہ تھوک اٹ سیلف پاک ہے کہ ناپاک ہے. پاک ہے. اگر ناپاک ہوتی تو پھر اس سے آپ قرآن مجید کا ورک اٹھ سکتے تھے؟ ہرگز نہیں. اب یہ کیا ہے، یہ غور و فکر کی چیزیں ہیں. یعنی ہم جو تھوڑا پڑے ہوئے لوگ ہیں اگر ہم اس پہ کریں گے تو ہم تو فوراً جو ہے وہ پریشان ہوں گے، کوئی تھوک پر. اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ زیر بحث یہ تھا، یہ نہیں کہا گیا کہ بہانہ لگ جائے چھری کو تو تھوک سے ہی صاف کرنا چاہیے. مسئلہ کیا زیر بحث ہے کہ اگر آپ کسی سفر میں ہیں اور بچے نے بہانہ کر دیا، وہ چھری کو لگ گیا، تو اب آپ بھوکے رہیں، بچے کو بھی بھوکا مارے، یا آپ کے پاس کوئی ہے امکان اس سچویشن میں اس میں سے نکلنے کا، ما لہا، اس کو کتنے الاؤنس دیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک الاؤنس ہے جو نے کہا کہ تھوک سے صاف کر کے کام چلایا جا سکتا ہے. فرض نہیں کر رہے کہ مجھے تھوک سے ہی صاف کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز. اور پھر فقہ حنفی میں یہ ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز جو ہیں یہ پورا اس کا، یعنی وہ اصل جو فرض و واجب والی بات ہے وہ تو چھوٹی سی بات ہے. زیادہ کیا ہے، یہ ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز ہیں کہ جن کو کنسیڈر کیا گیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو، اگر ایسا ہو جائے تو. اچھا اب وہ ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز جو اس وقت انہوں نے ہائپوتھیٹیکل کہیں، آج وہ ساری ریئل پاسبلٹیز ہیں. یہ معاملات پیش آتے ہیں، جیسے یہ معاملہ ہے چھری والا. تو لندن میں فنچلے ماس میں وہاں ہمارے سیکرٹری ہوا کرتے تھے، وہ عالم دین تھے، مفتی تھے. تو ایک صاحب ان کے پاس فقہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو کنز الدقائق ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ پاسبلٹی تھی اس میں کہ اگر کوئی شخص 2 بہنوں سے نکاح کر بیٹھے تو کیا ہوگا. اب نارملی یہ ایک فضول سی بات ہے نا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ 2 بہنوں سے نکاح ہو جائے. لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری اتنی پاسبلٹیز آ رہی ہیں، ان کے فتاویٰ میرے پاس آئے ہوئے ہیں، استفتاء. اب یہاں جو ہے آپ نے کہا آپ کی بیوی ہے تو آپ اس کے سارے رشتہ داروں کو جانتے ہیں، کوئی امکان نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک عورت سے شادی کی اور پھر آپ کہیں بیرون ملک چلے گئے، وہاں آپ نے ایک اور عورت سے شادی کی اور یہ آپ کی پہلی بیوی کی رضائی بہن نکل آئی. آگے نا پاسبلٹی، یعنی ریئل پاسبلٹی ہو گئی نا. اس وقت جو ہے احناف نے اس پاسبلٹی کو ہائپوتھیٹیکلی سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو کیا مسئلہ ہوگا. تو وہ فقہ کے اب نارملی کیا ہوگا، جب آپ کسی نئی سچویشن میں آئیں گے، کوئی نئی بات آئی تو آپ اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھیں گے، اور مسجد کے مولوی صاحب کا کتنا علم ہوگا، کتنا ان کو قرآن و سنت پر عبور ہوگا، اور کتنے ان کو یہ سارے باریکیاں جو ہیں وہ آتی ہوگی. یہ جورسٹک سینس جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک خاص چیز ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. جو دنیا میں جو ٹاپ کے جورسٹ پیدا ہوئے ہیں ان میں ایک امام ابو حنیفہ کا نام ہے کہ پاسبلٹیز کو، یعنی جیسے وکلاء بحث کرتے ہیں نا، اسی طرح بحث اور بڑی باریکی میں کہ وہ جو کتنا الاؤنس ملنا چاہیے، وہ مجھے یاد ہے بلکہ
کہ جب ہم قرآن اکیڈمی لاہور میں مولانا عطاف الرحمان بنوی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو اصول فقہ میں ایک پاسبلٹی آئی کہ اگر کوئی عورت کسی پاگل سے یا کسی نابالغ بچے سے بدکاری کرائے تو اس میں یعنی صاحبین کی رائے یہ ہے کہ اس پر حد لگے گی، اس لیے کہ وہ تو سیانی بیانی ہے. پاگل پر حد نہیں لگنی اس لیے کہ وہ پاگل ہے، اس پر دین کا اطلاق نہیں ہو، بچے پر بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ عقل مند ہے، اس پر حد لگے گی. امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں لگے گی. کیوں؟ اب ان کا نقطہ دیکھیے، بالکل وکیلوں والا نقطہ کہ سیکس کے عمل کا فاعل جو ہے وہ میل ہے، اور اگر فاعل ویلڈ نہیں ہے تو پھر فعل مشکوک ہو گیا. لہذا شک کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے، لہذا عورت پر بھی تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی. لیکن وہ باریکی دیکھیے نا اس بات کی کہ یعنی شک کا فائدہ جو ہے عمل مشکوک ہو گیا. اور اصول کیا ہے؟ اس پر سب کا اجماع ہے کہ شکوک و شبہات سے حدود جو ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں. یہ بڑا بنیادی اصول ہے فقہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 گواہ چاہیے نا حد کے لیے، کسی زنا کے عمل میں 4 گواہ چاہیے، اور اگر ایک گواہ منحرف ہو جائے تو پھر اس پر حد نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو 3 ہیں ان پر حد لگے گی قذف کی، تم نے جھوٹا الزام لگایا. اسی میں ایک ہے کہ شک پڑ گیا تو اب شک سے کیا ہے؟ حد ساقط ہو جائے گی. تو امام صاحب جو ہیں وہ اس پر قائل ہیں کہ کیونکہ جو میل ہے وہ یا بچہ ہے یا پاگل ہے، تو وہ شریعت میں ویلڈ نہیں ہے. اب چونکہ میل ویلڈ نہیں اور اس فعل کا فاعل میل ہوتا ہے، فیمیل نہیں ہوتی، لہذا عورت پر بھی حد نہیں لگے گی. بچے پر یا پاگل کو تو کوئی سزا نہیں ملے گی، لیکن عورت پر تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی. حد کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، یہ نہیں ہوگی. اب جب آپ یہ دانشوروں کو سنتے ہیں، وہ یعنی ایسی یعنی پکچر دیتے ہیں کہ شاید یہ حدود کے نفاذ سے ظلم ہی ظلم ہوگا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. فقہ کے اندر آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ شک جب آ جائے گا اس پر حد نہیں ہوتی. اور وہ کون شخص ہے کہ جو 4 گواہوں کو الاؤ کرے گا کہ وہ واضح طور پر دیکھ لیں کہ پینیٹریشن ہوئی تھی؟ یعنی حد اس پر نہیں لگے گی کیا اسی دیکھا سی چاروں اندر وڑ رہا سن، دو میں اندر وڑ رہا سن کمرے دے بھی. یہ بھی کہیں کہ جی ہم نے ان کو بنانا دیکھا تھا، پھر بھی نہیں. حد کب لگے گی؟ وہ چاروں یہ گواہی دیں واضح الفاظ میں کہ ہم نے پینیٹریشن دیکھی تھی. یہ کب ہوگا؟ یعنی ایک آدھ دفعہ میں یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی. کوئی شخص اتنا یعنی جری ہو جائے گا کہ وہ پھر کنڈا لگانے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کرے گا، کھڑکی بند کرنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کرے گا، اس پر یہ حد لگے گی. باقی کیا ہوگی؟ تعزیر ہوگی. لیکن یہ دانشور جو پیش کریں گے وہ آپ کو ایسی پکچر دیں گے کہ جس سے معلوم ہوگا کہ یہ تو بس سراسر ظلم ہی ظلم ہے. یہ جو ہے فقہ، اس میں بڑی احتیاط ہے. یعنی آپ کو ایک نئی سچویشن پیش آئی، آپ نے اپنی مسجد کے مولوی سے پوچھا، نہ اس کا کوئی علم ہے، نہ اس کی کوئی جورسٹک سینس ہے. اب وہ اپنے علم کے مطابق آپ کو فتویٰ دے دے گا جس کے غلط ہونے کا زیادہ امکان ہے اور صحیح ہونے کا کم امکان ہے. لیکن اگر آپ یعنی ان ہمارے جو وہ کلاسیکل جو اہل علم ہیں جن کی فقاہت پر امت نے بحیثیت مجموعی جو ہے وہ اعتماد کیا ہے، یعنی تقریباً 1200 سال تک امت اس پر مجتمع رہی ہے، اہل سنت اس پر مجتمع رہے ہیں، ان کا اجماع رہا ہے کہ ان چاروں فقہا نے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان سب نے قرآن و سنت ہی سے انفر کیا ہے. اور جو شخص بھی ان کی کسی رائے پر عمل کرے گا وہ قرآن و سنت ہی پر عمل کرے گا. یہ ہے اصل میں جو اہل سنت کے نزدیک فقہ کی اہمیت. ظاہر ہے ہم نے کچھ عربی پڑھ لی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، جزائے خیر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ڈاکٹر صاحب کو کہ انہوں نے ایسے طریقے سے ہمیں پڑھایا کہ ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو پڑھانا شروع کر دیں. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم جو ہیں وہ فقیہ بن گئے ہیں، ناٹ ایٹ آل. ہمیں یعنی اپنی اس حیثیت کے اندر ہی رہنا چاہیے اور ہمیں آؤٹ شوٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی اس حیثیت سے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیادی باتیں سمجھائی ہیں، لیکن فقہ جو ہے وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. جیسے اسپیشلٹیز ہے نا ہر فیلڈ کے اندر، آپ اینیمل ہسبینڈری میں چلے جائیں،
یا ویٹرنری سائنسز میں چلے جائیں یا انجینئرنگ میں چلے جائیں, ایگریکلچر میں چلے جائیں, ہر جگہ کیا ہے آگے پھر سب اسپیشلٹیز ہیں. اور اس سبجیکٹ کو جس کے اندر کوئی اسپیشلسٹ ہے وہ اس کو جانتا ہے, باقی جس نے جنرل گریجویشن کی ہوئی ہے اس کو موٹی موٹی باتوں کو پتہ ہوتا ہے, اس کو ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہوتا. اور اس میں کبھی بھی یعنی اگر آپ کے پاس کوئی پی ایچ ڈی موجود ہو تو پھر رائے گریجویٹ سے نہیں لی جاتی, ہاں مجبوری ہو پھر گریجویٹ سے رائے لے لی جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ اصل میں فقہ کی اصل حیثیت ہے, فقہ کا اصل مقام ہے کہ دین کو سمجھنا. اور ہمارے ان بزرگوں نے بڑی عقریزی کے ساتھ پوری زندگیاں اپنی اسی کام میں لگا کر یہ سب کچھ اخذ کیا, اور امت پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں پکی پکائی جو ہے پیش کر دی کہ تم اس میں سے کھا لو. اور امت نے جو باقی علماء تھے انہوں نے ان سب کو دیکھ کر کنسیڈر کر کے یہ رائے دے دی کہ ان سب نے قرآن و سنت سے سے انفر کیا ہے, اور ان میں سے کسی معاملے میں کسی کی رائے پر بھی عمل کیا جائے تو وہ قرآن و سنت ہی پر عمل ہوگا. اور ہمیں کیا چاہیے, یعنی میں خود اگر کوئی اجتہاد کروں گا تو اپنے کم علمی کی وجہ سے یہ ہو جائے ہاں ہو جائے یا اجتہاد کروں گا, لیکن اگر میں ان بڑے لوگوں پر جن کا تقویٰ, یعنی خاص بات یہ رہ گئی کہ نہ صرف وہ صاحب علم تھے بلکہ خوف خدا بھی تھا ان میں, تقویٰ بھی تھا ان میں. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو قرض دیا ہو انہوں نے تو اس کے دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے کہ یہ سود شمار نہ ہو جائے, اس لیے کہ جو آپ کا احسان مند ہے وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہٹ جاؤ یہاں سے میری دیوار کے سائے میں نہ بیٹھو, لہٰذا اس کو بھی وہ کہتے کہ میں اس کی دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھوں گا کہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سود شمار نہ ہو جائے. تو یہ خدا خوفی. پھر اتنے یہ یعنی نیک لوگ تھے کہ آپس میں ان کی وسعت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کوفہ میں تشریف لائے. کوفہ امام حنیفہ کا شہر تھا, ہیڈ کوارٹر تھا, تو انہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور امام شافعی رفع یدین کے قائل تھے, تو رفع یدین نہ کی. ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے آج رفع یدین کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا یہ جس کی مسجد میں آیا ہوں وہ بہت بڑا آدمی تھا, مجھے شرم آئی کہ میں اس کے مقابلے میں اپنی رائے جو ہے وہ اس پر عمل کروں. یہ تھا ان کا ایک دوسرے کا ادب و احترام. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حجام کے بارے میں اکثر اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے. شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے کہ کتنے امام صاحب اتنے بڑے عالم اور کہاں وہ نائی. تو ایک دن لائٹ موڈ میں بیٹھے تھے تو کسی شاگرد نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت اس سے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا اور اس سے بال کٹوانے کے لیے گیا تھا, آپ نے شاید وہ سین نہیں دیکھا, اب تو ہوتا ہے نا کہ کرسی لگی ہوئی ہے اور حجام آپ کے گرد گھومتا ہے. پہلے بال کٹانے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ حجام جو ہے وہ اپنی فکس جگہ پہ بیٹھتا تھا اور وہ آپ کو گھماتا تھا, ہاں بھائی سجے ہو جاؤ, ہوں سے منہ ادھر کر لے بھائی, اور پھر وہاں وہ بال وہ کاٹتا تھا, آپ گھومتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے بائیں طرف کر دی پہلے کٹوانے کے لیے, تو اس نے مجھے کہا نہیں بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹاتے ہیں. اب اتنا سا اس نے سبق پڑھایا, اتنی سی بات بتائی, تو ساری عمر اس کا احسان مانتے رہے کہ وہ میرا استاد ہے کہ اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا تھا. تو آپ اپنے سارے جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں ان کو اگر آپ ان کی سوانح حیات پڑھیں گے تو دے ور ریئلی گریٹ پیپل. یعنی ان کی گریٹنس جو ہے وہ کئی اینگل سے اس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ ہاؤ گریٹ ور دے, کس طرح یعنی شکر ہو یا معاملات کا سمجھنا ہو, پھر ضد نہیں تھی. خدا خوفی جب ہوتی ہے تو پھر ضد نہیں ہوتی. پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا میں یہ سمجھتا ہوں. یعنی قاضی ابو یوسف اور امام ظفر اور امام محمد امام صاحب کا احترام کرتے ہیں استاد کی حیثیت سے, لیکن ان کی آنیسٹ رائے ہے کہ معاملہ یوں ہے, امام صاحب کہہ رہے ہیں یوں ہے. تو وہ جو ہم نے صبح حدیث پڑھی تھی نا کہ ان نقول بالحق انما کنا, حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے, اس کی بھی تصویر آپ کو ملے گی ان کے ہاں کہ یہ باقاعدہ جو ہے اپنے استاد سے پورے ادب اور احترام کے ساتھ اختلاف بھی کرتے تھے, اور حق بات کہنا جو بھی حق سمجھتے ہیں اس کو انہوں نے معمول بنایا. اور آج آپ کو ڈھونڈے سے بھی ایسے عالم شاید نہ مل سکیں کہ جن کا ایک طرف علم جو ہے اس کی اتنی وسعت ہو اور دوسری طرف ان کے خلوص و اخلاص جو ہے وہ اتنا ابو کوشچن ہو کہ آپ ان پر انگلی نہ اٹھا سکے
کہ یہ مخلص نہیں ہے دین کے ساتھ. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ یعنی ایک خاص وجہ سے فقہ سے ایک بود ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کسی مسلمان حاکم کے خلاف خروج کی کوئی گنجائش نہیں. یعنی احادیث ایسے ہیں کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور اس کے بعد کوئی دوسرا شخص بیعت لے تو اس کو قتل کر دو. تو ایک شافعی مفتی ہیں عرب ورلڈ کے، وہ پھر یہاں تک چلے گئے تو انہیں فتویٰ دیا کہ قتل الحسین بسیف جدہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہوئے کہ یزید بن معاویہ کی بیعت ہو چکی تھی اور کل 5 افراد تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. تو ہی ہیڈ نو رائٹ کہ وہ کوئی اس کے پیرلل خروج کرتے اور دوسری بیعت لیتے. یعنی ان کا مراد کیا تھی کہ ٹھیک ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن یہی تھی. لیکن ہمارے عام فقہا جو ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا. یعنی ایک ہے اصول اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ایک ذاتی احترام، قانوناً نہیں، ذاتی احترام. لہذا انہوں نے زبان جو ہے اس کے معاملے میں بند رکھی. یہ کیا ہے؟ یہ بڑے فقہا کی بات ہے. چھوٹا فقیہ تھا نا، مفتی تھا، امام شافعی نے یہ بات نہیں کہی، چھوٹی مفتی نے کہہ دی. اچھا، اس میں کیا ہوا کہ پھر اب وہ جو میں نے کہا نا کہ ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز، کیونکہ احادیث میں کوئی گنجائش نہیں، لہذا تینوں ہمارے فقہا جو ہیں انہوں نے مسلمان حاکم کے خلاف خروج کی اجازت نہیں دی. لیکن اب چونکہ یہ پورا بورڈ بیٹھا ہوا تھا، یہاں ڈسکشن ہوئی اور یہ سب تینوں جو ہیں یہ قائل ہوئے کہ نہیں، اگر معاملہ حد سے بڑھ جائے، خواہ کفر نہ بھی ہو تو بھی خروج کی پرویژن ہونی چاہیے. تو مسلک حنفی نے خروج کی پروویژن دی ود سرٹن اسٹرکٹ کنڈیشنز. پہلی ان میں کیا ہے کہ امکان ہو، کیلکولیشن کے اعتبار سے امکان ہو کہ وی کین ون، اور کوئی سسٹینڈ وار، خانہ جنگی نہ ہو، بلکہ امکان یہ ہو کہ ایک ہی حلے میں فیصلہ ہو جائے گا. یعنی ایک ہی حلے سے مراد سمجھ گے نا آپ، یا تخت یا تختہ، کہ بابی خانہ جنگی نہیں. لیکن اب کیا ہوا کہ اب سارے عرب ورلڈ میں کیا ہیں؟ مونارکیز ہیں، بادشاہتیں ہیں، اور سارے بدماش ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر. تو انہوں نے کیا کیا، یعنی پچھلے کوئی 50 سال میں حدیث کا علم جو ہے یہ گلف کے اندر، عرب ممالک کے اندر بہت پروموٹ ہوا، اور فقہ کو کنڈیم کیا گیا، اور خاص طور پر فقہ حنفی کو. اب سمجھ گئے کیوں بولا؟ یعنی یہ امپریشن دیا گیا کہ فقہ ان جنرل اور خاص طور پر فقہ حنفی جو ہے یہ قیاس پر مبنی ہے، یہ حدیث پر مبنی نہیں ہے. حالانکہ ان کا قیاس جو ہے، انہیں ساری حدیث جو ہیں وہ پورے بورڈ نے بیٹھ کے کنسیڈر رکھی، پھر اس پر ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز سوچی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن اب یہ چیز جو ہے یہ ظالم اور فاسق و فاجر حکمران کو وارا نہیں کھاتی. لہذا انہوں نے حدیث کے علم کو پروموٹ کیا اور فقہ کو کنڈیم کیا کہ بس وہی اصل ہے جو قرآن و سنت میں ہے. ایڈے اکڑے قرآن و سنت سے ہم درد آ گئے سر. یہ سارے بدماش جو ہیں حکمران، ان کو قرآن و سنت سے کیا سروکار ہے؟ ان کا نہ رہن سہن قرآن و سنت والا، نہ ان کی حرکتیں قرآن و سنت والی، ان کی بدماشیاں، ان کی عیاشیاں، ان کی بدکاریاں. کیا اچھی چیز لگ رہی ہے ان کو حدیث کے اندر فقہ کے مقابلے میں؟ وہ یہ چیز کہ باقی جو فقہ ہیں یا محدثین جو ہیں، یہ تینوں جو ہیں یہ اصل میں محدثین فقہا ہیں. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ محدثین فقہا ہیں. انہوں نے زیادہ تر یعنی احادیث کو ہی زیادہ سے زیادہ لے کر اسی میں سے احکام اخذ کیے ہیں، اور ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز کنسیڈر نہیں کی. امام ابو حنیفہ نے کنسیڈر کی، ان کے شاگردوں نے کنسیڈر کی. لہذا اس میں ایک خطرناک بھی پاسبلٹی آ گئی کہ اگر حاکم جو ہے وہ صریحاً فاسق و فاجر ہو، اور آپ کے پاس اتنی طاقت جو ہے وہ فراہم ہو جائے کہ آپ ایک ہی حلے میں یا کامیابی حاصل کر لیں یا پھر قتل کر دیے جائیں، تو پھر آپ خروج کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے اس کو پروموٹ کیا اور اپنے لیے عافیت سمجھی احادیث کے اندر، اور فقہ کو کنڈیم کیا. حالانکہ یعنی فقہ جو ہے یہ ایک ناگزیر چیز ہے. اصول جو ہیں وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ جو تینوں محدثین فقہا ہیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بس جہاں جہاں حدیث قرآن سے کوئی اشارہ مل گیا انہوں نے کوئی حکم لگا دیا، اور جو وہاں نہیں ہے اس پر انہوں نے کوئی حکم نہیں لگایا. حالانکہ مسائل تو آتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ نے وہ لگایا. دوسرا بڑا بنیادی فرق یہ ہے، خاص طور پر امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں، وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ
جو اگر ایک ہی موضوع پر مختلف احادیث ہیں ایک ہی معاملے میں، تو ان میں سے جو حدیث سب سے زیادہ سند کے اعتبار سے قوی ہو اس کو لے لیتے ہیں اور باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ایک مسئلے پر بخاری کی حدیث ہے تو اس کے مقابلے میں مسلم کو بھی چھوڑ دیں گے، اور مسلم کی ہے تو ترمذی کو چھوڑ دیں گے. یعنی ان کا اصول یہ ہے کہ جو قوی حدیث ہو وہ لے لو اور جو ضعیف حدیث ہو ریلیٹیولی اس کو چھوڑ دو. امام حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا کہ صرف موضوع کہتے ہیں من گھڑت کو، صرف من گھڑت احادیث جو تھیں جو ان کے علم میں تھیں ان کو چھوڑا، باقی ضعیف احادیث کو بھی انہوں نے لیا. اور کیا کہ ان کا ایک چارٹ بنا لیا تمام احادیث کا، صحیح حدیث، حسن حدیث اور ضعیف حدیث. ضعیف حدیث جو سمجھ لیجئے کہ ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ساری احادیث، صرف موضوع حدیث کو چھوڑا، ساری احادیث کو ایک چارٹ پر انہوں نے لکھا، یعنی سامنے رکھا، اور پھر اس سے فیصلہ کیا کہ یہاں منیمم ریکوائرمنٹ کا ذکر ہے، لہٰذا یہ کیا ہے، یہ فرض. یہ کنفرم ہے کہ یہ حدیث موضوع نہیں ہے، اگرچہ ضعیف ہے. ضعیف کیسی ہوتی ہے کہ اس میں راوی کوئی جو ہے وہ ویک ہوتا ہے، لیکن محدث جو ہے وہ آن دی ہول سمجھتا ہے کہ ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان، لیکن اگرچہ یہ راوی کمزور ہے تو ان کی دیانتداری کیا ہے کہ اس کو وہ مینشن کر دیتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، یہ ضعف ہے اس میں، لیکن یہ موضوع حدیث نہیں ہے. ان سب کو لیا اور اس سے پھر انہوں نے وہ چارٹ آؤٹ کیا کہ اس سے فرض نکلا، اس سے واجب نکلا، اس سے سنت موقدہ نکلی، اس سے وہ نکلا، اچھا اس سے حرام مکروہ نکلا، اس سے مکروہ تحریمی نکلا، اس سے حرام نکلا. تو یہ انہوں نے سارا کا سارا انداز کیا ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ قوی حدیث کو لے لیتے ہیں اور ضعیف حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی کوئی اہل حدیث عالم جو ہے وہ ہمیشہ یعنی ریفرنس دیتا ہے حدیث کا، اس لیے کہ اس نے موقف جو ہے وہ ایک صحیح حدیث پر قائم کیا ہوتا ہے، اسی کا وہ حوالہ دیتا ہے. جبکہ حناف نے ساری کی ساری حدیث بیک وقت سامنے رکھ کے اس میں سے اخذ کیا ہوتا ہے معاملہ، لہذا عام طور پر وہ آپ کو کوئی ایک حدیث کا ریفرنس دے سکتے ہیں. باقی بحیثیت مجموعی وہ ساری احادیث جو ہیں وہ انہیں کنسیڈر کی ہوتی ہیں. باقی ہم سب جو ہیں چھوٹے ہیں، ہمارے لیے امام حنیفہ بھی بڑے ہیں، امام شافعی بھی بڑے ہیں، امام مالک بھی بڑے ہیں، امام بخاری بھی بڑے ہیں رحمہ اللہ. تو وہ آپس میں بہرحال ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ نوک جھونک بھی کر لیتے ہوں گے. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بھی حدیثیں لی ہیں اور آپ کے استاد سے بھی حدیثیں لی ہیں، امام حنیفہ سے نہیں لی. یہ کیا ہے، یہ باہر ایک فیکٹ ہے، انسان ہے، ان کو ایک شکایت ہوگی ان سے کہ انہوں نے یہی شکایت فرض کیجیے ہو کہ بہت زیادہ انہوں نے آؤٹ کیا، لہذا ان کو انہوں نے یعنی بلیک لسٹ کر دیا کہ ان سے حدیث نہیں لینی. وہ بڑے ہیں، ان کو زیب دیتا ہے ایک دوسرے کے یعنی خلاف کوئی تنقید کرنا یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی کرنا. ہم کون ہیں، ہم چھوٹے ہیں، لہذا ہمیں وہی انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جو چھوٹا اختیار کرتا ہے. یعنی ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہوں تو بیٹے کا کردار کیا ہے، ان کے درمیان جج بننا نہیں، دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑنا. ہمارے استاد جو ہے وہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک چرواہا تھا، اس نے بچپن ہی سے اپنے بچے کو بھی بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے پر یا گائے بھینس چلانے پر لگا دیا. تو ایک دفعہ وہ گھر آیا تو اس کے ماں باپ آپس میں لڑ رہے تھے، تو ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، تو اس نے ایک ڈنڈا ماں کو مارا، ایک باپ کو مارا اور چھڑا دیا. تو یہ کنکلوژن یہ نکالا کرتے تھے کہ آپ نے بچے کو سکھایا ہی صرف بھیڑ بکریاں چرانا ہے، اور دو بکریاں یا دو بھیڑ گائیں دو بھینسیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کا تو یہی علاج ہوتا ہے کہ ایک ڈنڈا اس کو مارا ایک اس کو مارا. ہم چھوٹے ہیں، لہذا ہمیں دونوں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونا ہے، دونوں کی عزت کرنی ہے. آسان راستہ کیا ہے، یعنی اب اس میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ریسیپی ہے، نسخہ ہے. اب یا تو ہمیں اتنا علم ہو، یعنی حدیث بھی ساری ہمارے سامنے ہو اور ان کے دلائل بھی ہمارے سامنے ہو، پھر تو ہم جو ہے پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں. ورنہ کیا ہوگا، دیکھیے ایک پیکیج ہے پورا، یعنی امام شافعی اور اہل حدیث پیکیج کیا ہے کہ اصل چیز فرض ہے، باقی سب کے سب نوافل ہیں. اب نماز کی اصل غرض و غایت کیا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے. لہٰذا اہل حدیث حضرات کے نزدیک سنت و شکر کچھ بھی ضروری نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، فرض پڑھو اور چھٹی کرو. جبکہ احناف کے نزدیک کیا دیکھتے ہیں کہ سنت موقدہ جو ہے وہ تقریباً فرض ہی ہے، نام اس کا اور ہے لیکن وہ کم سے کم واجب تو ضرور ہے. چکر کیا ہے، اب اس کو دیکھیں کہ چونکہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک فرض ہی اصل نماز ہے، ساری نماز وہی ہے، باقی سب نفل ہے،
لہٰذا وہ ساری اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی جو پریکٹس ہے اسی نماز کے اندر کرتے ہیں. اہل حدیث نماز کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کو پراپر سجدے کا ٹائم دے گا، پراپر رکوع کا ٹائم دے گا، اور سورہ فاتحہ بھی انہیں پڑھنی ہے تو باقاعدہ دعا لین کہہ کر رک جائے گا اور آپ کو موقع دے گا کہ آپ جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھ لیں. عطیات کا پورا ٹائم دے گا، ہے نا. اور پھر جبکہ آپ کو کوئی حنفی امام جو ہے وہ آپ کو بعض اوقات ایک دفعہ بھی چج نال سبحان ربی اللہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ احناف کے نزدیک فرض میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے مقتدی کے لیے. امام نے پڑھ لیا تو وہ سب کی طرف سے ہو گیا. ہاں اب سوال یہ پیدا ہوا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے امام کی پیروی، یہ بھی دین میں ضروری ہے کہ نہیں، یعنی وہ جو ہم جماعتی زندگی میں کہتے ہیں کہ امیر کا حکم ماننا، اس کی یہ پریکٹس ہے نماز پنج گانا کہ آپ اپنے امام کو فالو کریں. آپ نے ابھی ایک ہی دفعہ سبحان ربی اللہ کہا تھا، امام نے اللہ اکبر کہہ دی تو ریز کرو سر اپنا بس. اب احناف کے نزدیک نماز با جماعت میں امام کی اطاعت پرائر ہے، لہذا ان کے سارے اس ریسیپی کے اندر وہی ہے. اور رہ گیا اللہ کو یاد کرنا، اس کے لیے سنتیں اور نوافل ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ. جبکہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک سارا کچھ جو ہے وہی ہے. اچھا، جب اس ایک کو فالو کرتے ہیں اہل حدیث ریسیپی کو، تو پھر وہ نماز با جماعت معلوم نہیں ہوتی کہ جماعت کھڑی ہو گئی، ایک آدمی وہ لیٹ آیا، اس نے پہلے اپنی پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کھڑے ہو کے، پھر اس نے رکوع جانا ہے. اب اس کے رکوع جاتے ہی امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، اب اس نے اپنے وہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم بھی کہہ کے ہی اس نے اونچا اٹھنا ہے اور پھر اس نے سجدے کے لیے جانا ہے، اور وہ ساری نماز کے اندر وہ پیچھے ہی رہے گا. لیکن صحیح ہے، کیوں کہ ایک اصول طے کیا ہے کہ نماز کا اصل جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی یاد، لہذا اللہ کی یاد پوری ہونی چاہیے. اس کو پرائرٹی نمبر 1 پہ لائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. لیکن امام حنیفہ نے کیا کیا، انہوں نے نماز با جماعت میں پرائرٹی کس کو دی، امام کی اتباع کو، لہذا وہاں پر کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے. اچھا، جب ہم بغیر علم کے دونوں کو ملاتے ہیں پھر بڑا عجیب کام ہو جاتا ہے. کہ آپ نے نماز تو پڑھی کسی حنفی امام کے پیچھے، فرض نماز، اس نے تو آپ کو ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے نہیں دیا، اس کے بعد ایک دم آپ اہل حدیث ہو گئے اور آپ نے کوئی سنتے نفل شفل نہیں پڑھے، تو آپ نے اللہ کو یاد تو کیا ہی نہیں. یہ کیا ہے، یہ کم علمی کی بنیاد پر یہ جو پک اینڈ چوز کا رواج ہمارے یہاں آ گیا، یہ اس کے نقصانات ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. تو جب ہم یعنی لا علمی کی بنیاد پر کوئی اپنے اجتہادات فرمائیں گے تو پھر اس میں بہت سارے یعنی فلاز کے رہ جانے کا اندیشہ ہے. لہذا آئیڈیل یہی ہے کہ ہم اپنے یعنی اوقات میں رہیں، ہم کم علم ہیں، ہم کسی ایک ریسیپی فالو کریں تو ٹھیک ہوگا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ 2 نسخے ہیں، یعنی 2 ڈاکٹروں نے نسخے تجویز کیے کسی مریض کو، دونوں میں ایک اینٹی بائیوٹک تھا، ایک وائٹامن تھی، ایک اینٹی انفلیمیٹری تھا اور ایک پین کلر تھا. تو آپ کو کسی ایک دوائی کا ذائقہ اچھا نہیں لگا تو آپ نے کہا کہ اچھا میں ادھر لے لینا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں جو آپ چھوڑ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے اور جو آپ لے رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. تو جب آپ ایک ریسیپی کو فالو کرتے ہیں تو اس میں آسانی ہوتی ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ